السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضرب الثانی شرکۃ العقود وہی علی اربعۃ اوجہ۔ عبارت کل ہو چکی ہے، آج سبق ملاحظہ کریں۔ کہتے ہیں کہ دوسری قسم شرکت عقود ہے۔ شرکت املاک کی گفتگو ہو گئی، دوسری قسم شرکت عقود ہے۔ اور شرکت عقود آپ جان چکے ہیں کہ یہ دو یا اس سے زائد 3-4 لوگوں کا آپس میں معاہدہ کرنا اور معاہدہ کر کے کسی مال میں شریک ہونا، اس کو شرکت عقود کہتے ہیں، کیونکہ معاہدے میں ایک شخص ایجاب کرتا ہے، دوسرا قبول کرتا ہے، تو گویا یہ عقد کی صورت پائی گئی، اس لیے اس کو شرکت عقود کہتے ہیں۔ وہی علی اربعۃ اوجہ، اس کی 4 قسمیں ہیں: شرکت مفاوضہ، شرکت عنان، شرکت صنائع، شرکت وجوہ۔ یہ 4 قسمیں بیان کرنے کے بعد ہر ایک کی تفصیل شروع کرتے ہیں۔ فاما شرکت المفاوضہ، رہی بات شرکت مفاوضہ کی، تو وہ یہ ہے کہ 2 لوگ شریک ہوں، ان یشترک الرجلان، 2 آدمی شریک ہو جائیں یا اس سے زائد ہوں، تو دونوں برابر ہوں مال میں، تصرف میں اور دین میں۔ مطلب یہ ہے کہ ایک صاحب 20 روپیہ لگائیں تو دوسرے بھی 20 روپیہ لگائیں، اور اب 40 روپیہ کے ذریعے تجارت شروع کی جائے۔ یا ایک صاحب 100 روپے لگائیں، دوسرے بھی 100 روپے لگائیں، تو اب 200 کے ذریعہ تجارت شروع کی جائے، اور دونوں نے مال برابر لگایا ہے۔ یہ شرکت مفاوضہ کے لیے ضروری ہے کہ دونوں کا مال برابر ہو اور دونوں کو تصرف کا حق بھی ملے، کہ ان دونوں میں سے جو چاہے مجموعی جو 200 روپیہ اس میں سے خرید و فروخت کر سکتا ہے، اور دونوں کا دین بھی یکساں ہو، کہ دونوں کے دونوں مسلمان ہوں۔ فتجوزو، اب ان قیود کا فائدہ بتاتے ہیں۔ فتجوز بین الحرین المسلمین العاقلین البالغین، تو درست ہے 2 مسلمان، آزاد مسلمان کے درمیان جو عاقل ہوں اور بالغ ہوں۔ یہاں چونکہ معاملہ یہ ہے کہ یہ عقد مفاوضہ کی روح ہے وکالت اور کفالت۔ مطلب یہ ہے کہ 2 لوگ شریک ہوتے ہیں، ان میں سے ایک شخص جس چیز کو خریدتا ہے تو نصف وہ اپنی طرف سے خریدتا ہے، اور گویا کہ نصف اپنے دوسرے شریک کا وکیل بن کر کے اس کے لیے خریدتا ہے۔ تو بغیر وکالت کی یہ نہیں چل سکتا شرکت مفاوضہ۔ اسی طریقے سے کفالت بھی اس میں ہوتی ہے کہ اس خرید و فروخت میں اگر کوئی نقصان ہو گیا، دین لازم آ گیا، قرض چڑھ گیا اوپر، تو گویا ان میں سے ہر ایک دوسرے کا کفیل ہوتا ہے۔ وہ قرض کل کے کل ایک پر نہیں ہوتا، بلکہ وہ دوسرا اس کا ضامن ہوتا ہے، ضمانت لیتا ہے دوسرا بھی، ہر ایک دوسرے کے ضامن ہوتے ہیں۔ جب یہ بات پائی گئی تو اب اس کا فائدہ ہوگا، وہ یہ ہے کہ ولا تجوز بین الحر والمملوک، کہ یہ عقد اب 2 آزاد لوگوں کے درمیان تو ہو سکتا ہے، ایک آزاد ہو دوسرا غلام ہو تو ان کے درمیان نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ آزاد جو ہوگا وہ تو وکیل اور کفیل بن سکتا ہے، غلام وکیل اور کفیل نہیں بن سکتا، اس کو تصرف کا حق ہی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بچہ اور بالغ کے درمیان بھی یہ عقد جائز نہیں ہوگا، کیونکہ بچہ کفیل بھی نہیں بن سکتا اور وکیل بھی نہیں بن سکتا، صاحب تصرف نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ولا بین المسلم والکافر، مسلمان اور کافر کے درمیان بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ بہت سارے مقامات ایسے آتے ہیں جس میں مسلمان کی وکالت، کافر مسلمان کی وکالت یا کفالت نہیں کر سکتا۔ ظاہر سی بات ہے، ہمارے اور اس کے نزدیک تمام چیزیں یکساں نہیں ہیں۔ خنزیر کی خرید و فروخت وہ کرتا ہے،
تو ایسی صورت میں وہ میرا وکیل نہیں ہو سکتا اس کی خریداری میں. نقصان ہوا تو میں اس کا ضامن بھی نہیں ہو سکتا اس کی خریداری میں. یہ صورت ہے. یہ عقد ابھی آپ کو پتہ چلا کہ وکالت اور کفالت دونوں اس کی روح ہیں، تو اسی کو فرماتے ہیں وَتَنْعَقِدُ عَلَى الْوَكَالَةِ وَالْكَفَالَةِ. یہ عقد منعقد ہوتا ہے وکالت اور کفالت پر، یعنی گویا دونوں میں سے ہر ایک دوسرے کا وکیل ہے، دونوں میں سے ہر ایک دوسرے کا کفیل ہے. وما یشتری ہے، اب ظاہر سی بات ہے دونوں نے پیسہ ملایا ہے، پیسہ ملانے کے بعد خریداری کریں گے، تو ان میں سے جو بھی خریداری کرے، ایک خریداری کرتا ہے تو وہ دونوں کے درمیان مشترک مانی جائے گی، دونوں کی چیز مانی جائے گی، اور دونوں اس میں برابر کے حصہ دار ہوں گے، مالکانہ حقوق رکھیں گے. اسی کہتے ہیں وما یشتری ہے، جو خریدے ان میں سے ہر ایک یکون والا شرکت، تو وہ شرکت پر ہے. یہ منافع میں شرکت والی صورت ہو گئی پیسہ ملانے کے بعد. دونوں جو ہے اس دونوں کے درمیان برابر برابر وہ چیز مشترک ہوگی. ہاں کچھ مستثنیات ہیں جس میں بہرحال شرکت نہیں پائی جا سکتی. وہ کیا ہے؟ حوائج اور ضرورت کی چیزیں ہیں کہ ضروریات زندگی جو کچھ خریدتا ہے وہ بہرحال سامان تجارت میں نہیں مانا جائے گا. اپنی ضرورت ہو یا بال بچوں کی ضرورت ہو، جن کی پرورش میں ماتحت ہیں ان کی ضرورت ہو، تو ان کی ضرورت کے لیے خریدا گیا سامان مشترک نہیں مانا جائے گا، وہ ہر ایک کا اپنا اپنا ہوگا. تو حاصل کیا ہوا کہ سامان تجارت کی خریداری میں دونوں ایک دوسرے کے کفیل اور وکیل ہوں گے. ایک خریدا دوسرے کی جانب سے ہوا، نقصان ہوا تو دونوں مل کے بھرپائی کریں گے. اور رہی بات گھر والوں کے کھانے پینے کپڑے لتے وغیرہ کی، تو اس کی خریداری اگر کرتا ہے تو دوسرا اس میں شریک نہیں ہوگا. یہ نہیں ہے کہ خریدانے والے نے آدھا اپنے لیے خریدا اور آدھا اپنے شریک کی طرف سے وکیل بن کر کے خریدا، یہ نہیں ہوگا. یہاں کل اسی کی طرف سے ہوگا. لہذا اگر کوئی نقصان ہوا تو اس کی بھرپائی بھی خود اسی کو کرنی پڑے گی. اسی کہتے اللہ طعام اہلہ و کسوتہم، مگر گھر والوں کا کھانا اور ان کا کپڑا وغیرہ، یہ شرکت نہیں پائی جائے گی. جو مخصوص ہوگا وہ اس کے اپنے لیے ہوگا. ایک دوسری صورت اسی کی بتا رہے ہیں. دوسری صورت کیا؟ پہلا رخ تو یہ ہو گیا کہ جو بھی خریداری کریں گے مشترک ہوگی وہ چیز. دوسرا رخ یہ ہو گیا کہ اگر خریداری کے بعد کسی پر دین لازم آیا تو وہ دین بھی دونوں کے درمیان مشترک ہوگا. مگر کیسے سامان کی خریداری؟ جس میں اشتراک درست ہو، ہے نا. کھانا وانا خریدا ہے، اپنے گھر والوں کے لیے کپڑا لتا خریدا ہے، غلہ خریدا ہے گھر والوں کے لیے، تو اس میں شرکت چونکہ ہے نہیں، لہذا یہاں دونوں ایک دوسرے کے کفیل ضامن نہیں ہوں گے. جو خریدا وہی سمجھے گا اسے. اسی کہتے ہیں ما یلزم کل واحد منہما، اور دونوں میں سے ہر ایک پر جو دین لازم آئے گا اس چیز کے بدلے جس میں اشتراک درست ہو، فالآخر ضامن لہو، تو دوسرا اس کا ضامن ہوگا. اب جس میں اشتراک درست ہی نہیں ہے تو صرف خریدار ہی کی ذمہ داری ہوگی. فَإِنْ وَرِثَ أَحَدُهُمَا مَالًا، اب یہ ہے کہ ان میں سے ایک کو مال مل گیا ہے نا جی، جس میں کہ شرکت درست ہو سکتی ہے. تصح فی شرکت، 100 روپے ملا کر کے دونوں نے تجارت کی تھی گیہوں کی، گیہوں خریدا، نصف نصف دونوں کا ہے نا. اب اتفاق سے ایک کو کسی نے گیہوں ہبہ کر دیا یا ایک کو گیہوں وراثت کے طور پر مل گیا ہے نا، تو ایسی صورت میں ایک کا گیہوں زائد ہو گیا دوسرے کا کم ہو گیا، اور شرکت مفاوضہ میں دونوں کو برابر ہونا چاہیے تھا. فرماتے ہیں فَإِنْ وَرِثَ أَحَدُهُمَا مَالًا، یا 100 روپے دونوں کا ملا تھا، ایک کو وراثت میں 100 روپے اور مل گیا تو اس کا 200 ہو گیا، تو اس کا زائد ہو گیا. تو کہتے ہیں اگر دونوں میں سے کوئی وارث ہو مال کے، ایسے مال کے جس میں شرکت درست ہو، یا اس کو وہ ہبہ کیا جائے، وصل الی یدہ، یا اس کے ہاتھ تک وہ چیز پہنچے، مطلب اس کے قبضے میں بھی وہ آ جائے، اس کو ہبہ کیا جائے اور اس کے قبضے میں بھی آ جائے وہ چیز، تو مفاوضہ کا بطلان ہوگا. مفاوضہ کا وجود نہیں ہو پائے گا یہاں، کیونکہ اس میں یکسانیت چاہیے، دونوں میں برابری چاہیے. وصارت شرکت عناناً، اور یہ شرکت عنان کہلائے گی، جس کا بیان
آگے آ رہا ہے، انشاءاللہ کل کے سبق میں آئے گا۔ ولا تنعقد الشرکت، اب اس شرکت مفاوضہ کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اس شرکت کا وجود نہیں ہوگا الا، بلکہ آپ کے حاشیے کے اعتبار سے یہ حکم مفاوضہ اور عنان دونوں کے لیے ہے نا، کہ یہ شرکت چاہے مفاوضہ ہو یا عنان ہو یہ منعقد نہیں ہوگی مگر دراہم کے ذریعہ، دنانیر کے ذریعہ اور رائج پیسوں کے ذریعہ، ہے نا جی۔ درہم چاندی کا سکہ، دینار سونے کا سکہ، ہے نا، اور پیسہ گویا درہم دینار ہی ہونا چاہیے یا رائج پیسہ ہونا چاہیے، اسی کے ذریعہ اس شرکت کا وجود ہوگا۔ ایک گفتگو رہ گئی تھی جہاں کہا تھا کہ شرکت مفاوضہ ختم ہو جائے گی اور شرکت عنان کا وجود ہوگا۔ اس میں یہ ہے کہ جناب کوئی شخص وارث ہو تو اس میں ایسی چیز کا وارث ہونا چاہیے یا اس کو ہبہ کی جائے ایسی چیز کا ہبہ اس کی طرف ہونا چاہیے اور اس کا قبضہ ہونا چاہیے جس میں شرکت درست ہو۔ جس میں شرکت درست ہی نہیں ہے، اگر وہ چیز اسے دی گئی وراثت میں ملے جو بھی صورت ہو تو اس سے شرکت باطل نہیں ہوگی، شرکت باقی رہے گی۔ آگے فرماتے ہیں کہ شرکت کا وجود دراہم یا دینار ہی کے ذریعہ ہوگا، اس کے بغیر اس شرکت کا وجود نہیں ہوگا۔ ولا تجوز بما سوا ذالک، ولا تجوز اور جائز نہیں ہوگا اس کے علاوہ کے ذریعہ، ہے نا، کہ اس کے علاوہ کے ذریعہ بہت ساری چیزیں آ گئی ہے نا، صرف سونا، درہم، دینار اور پیسہ، اسی کے ذریعہ شرکت درست ہوگی، اس کے علاوہ کے ذریعہ درست نہیں ہوگی۔ ہاں اس کے علاوہ اگر جن چیزوں کے ذریعہ شرکت کرتے ہیں وہ بھی آسمانی ہی کی جن سے ہوں، جیسے سونا درہم کی دینار کی شکل میں نہ ہو، کوئی اور شکل میں ہو، چاندی درہم کی شکل میں نہ ہو، کسی اور شکل میں ہو، اور اس کے ذریعہ لوگ شرکت کرتے ہوں تو یہاں بھی کر سکتے ہیں، ورنہ ان کے ذریعہ بھی شرکت درست نہیں ہوگی۔ الا یتعامل الناس بہ، مگر یہ کہ لوگ اس پر عمل کریں، لوگوں اس پر تعامل ہو، لوگ اس پر معاملہ کریں، ہے نا۔ الا یتعامل الناس بہ، مگر یہ کہ لوگ اس پر معاملہ کریں، کیا مطلب؟ یعنی سونے چاندی کیا بولتے ہیں، درہم دینار اور روپیے کے علاوہ سے بھی معاملہ مفاوضہ، عقد مفاوضہ کریں تو درست ہو جائے گا۔ کہتے ہیں کتبر ونقرتے، جیسے کہ سونے کا ٹکڑا یا چاندی کا ٹکڑا، ہے نا، تبر سونے کی ڈلی، سونے کا ٹکڑا، نقرہ چاندی کا ٹکڑا بولتے ہیں۔ فتصح شرکت و بہما، تو اب ان کے ذریعے بھی شرکت درست ہو جائے گی کیونکہ لوگوں کا تعامل ہے تو پھر وہ اور آسمان کی جنس ہی سے ہیں، اس لیے حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وَإِذَا أَرَادَ الشِّرْكَةَ بِالْعُرُوضِ، اب اگر کوئی درہم دینار کے علاوہ سامان کے ذریعے شرکت کرنا چاہے، مثال کے طور پر ایک کے پاس گیہوں ہے، دوسرے کے پاس گیہوں ہے، اس کے ذریعے شرکت کرنا چاہیں تو کیا صورت بنے گی؟ کہتے ہیں وَإِذَا أَرَادَ الشِّرْكَةَ بِالْعُرُوضِ، جب سامان کے ذریعے شرکت کا ارادہ کرے تو باع کل واحد منہما نصف مالہ بنصف مال الآخر، ان میں سے ہر ایک اپنے مال کا نصف دوسرے کے نصف مال سے بیچ دے، ہے نا۔ ثم عقد الشرکۃ، پھر عقد شرکت کریں۔ کیا مطلب ہوا کہ دراہم اور دنانیر کے علاوہ سامان وغیرہ میں اگر شرکت کرنا چاہیں تو اس کی صورت یہ ہوگی کہ اپنا آدھا سامان دوسرے کے آدھے سامان کے بدلے بیچ دیں۔ اب کیا ہوگا، دونوں کو درہم ملے گا، پھر برابر درہم یا دینار جو بھی صورت ہو اس کو ملائیں اور شرکت کریں تو یہ شرکت درست ہے، اور یہ شرکت براہ راست گویا سامان کے ذریعہ نہیں ہو رہی ہے بلکہ درہم و دینار کے ذریعہ ہو رہی ہے۔ اب صورت اس کی یہ بنے گی کہ میرے پاس 10 کلو گیہوں ہے، آپ کے پاس 10 کلو گیہوں ہے، تو میں آپ کو کہوں کہ جناب میں اپنا آدھا گیہوں آپ کو بیچتا ہوں 20 روپیہ میں، آپ کہیں کہ میں آپ کا اپنا آدھا گیہوں آپ کو 20 روپے میں بیچتا ہوں، ٹھیک ہے، تو اگرچہ آپ نے مجھ کو پیسہ نہیں دیا، میں نے آپ کو پیسہ نہیں دیا، لیکن اب گیہوں ملا کر کے عقد کر سکتے ہیں، کیونکہ اب گویا عقد جو ہے یہاں وہ صرف اور صرف سامان پر نہیں ہے بلکہ سامان پر بالواسطہ ہے۔ اصل عقد ہو رہا ہے میرا جو 20 روپیہ آپ کے پاس ہے اس کو میں نے ملا دیا، اور آپ کا جو 20 روپیہ میرے پاس ہے اس کو آپ ملا دیجئے،
اس طور پر گویا عقد ہو رہا ہے اس پیسے کے ذریعہ، لیکن پیسے کے بدلے میں یہاں سامان دیا جا رہا ہے۔ اسی کہہ رہے ہیں کہ وَإِذَا ارادہ، جب ارادہ کرے شرکت کا سامان کے ذریعے، باع کل واحد منہما، دونوں میں سے ہر ایک اپنے مال کا نصف بیچ دیں دوسرے کے مال کے نصف سے، ثم عقد شرکتہ، پھر عقد شرکت کریں، تو ایسی صورت میں یہ شرکت درست ہوگی۔ یہاں تک شرکت مفاوضہ کی گفتگو پوری ہو گئی۔ اب یہاں سے شرکت انعام کی گفتگو چلے گی انشاءاللہ العزیز، اگلے سبق میں اس کو ملاحظہ کرنا ہے آپ کو۔